نمبر 11واں فائدہ اللہ دیتا ہے، جو تقوی پہ چلے گا اللہ دل کا سکون دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں دل کا اطمینان، سکون اور چین دوں گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں آج ہر انسان جو پریشان ہے وہ اپنے دل کے سکون کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس وقت یورپ میں، امریکہ میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ ہر ایک دن میں 11 آدمی خودکشی کرتے ہیں امریکہ میں، اور سالانہ ان کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کو سکون دل کا نہ ملا۔ انہوں نے پہلے سمجھا کہ سکون ہوگا مال اور دولت سے، تو ساری زندگی دولت کماتے رہے، سکون نہ ملا۔ پھر سمجھے منشیات میں سکون ملے گا، اس لیے سب سے زیادہ منشیات امریکہ، یورپ میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہر قسم کا نشہ وہاں ملتا ہے، ہر قسم کا نشہ اپنایا، لیکن دلوں کو سکون نہ ملا، اس لیے آخر وہ لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا، اس لیے الحمدللہ ہمارے ملک میں خودکشی کا رجحان نہیں ہے۔ شاذ و نادر کوئی ہوگا جو خودکشی کرنے والا ہو، ورنہ الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو دل کا اطمینان دیا ہوتا ہے، اور یہ اطمینان دین سے آتا ہے۔ جو جتنا دین سے جڑے گا اس کو سکون ملے گا، اور حافظے کی نعمت، پاگل نہیں ہوگا۔ ملک میں دیکھیں پاگل خانے شاذ و نادر نظر آتے، لیکن امریکہ اور یورپ میں ہر سڑک کے کنارے پر پاگل خانہ موجود ہے۔ سب سے زیادہ پاگل خانے امریکہ میں ہیں، اس کے بعد برطانیہ میں ہیں، اس کے بعد فرانس میں ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کو سکون نہیں مل رہا، انہوں نے ہر حربہ آزمایا، سکون نہ ملا، آخر سوچتے سوچتے پاگل ہو گئے۔ تو اللہ نے جو چین اور سکون رکھا ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اس لیے تقوی کا ایک انعام اللہ کیا دے گا کہ انسان کو دل کا سکون دے گا۔ آج انسان سکون کس میں سمجھا؟ بعض اس میں سمجھا کہ مجھے مال ملے گا، سکون مل جائے گا۔ نادان نے مال جمع کیا، بے قراری بڑھتی گئی۔ مال سے سکون ملتا، قارون سب سے زیادہ سکون میں ہوتا، کہ جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے والی پوری ایک جماعت تھی، لیکن قارون کو سکون نہ ملا۔ اگر یہ سکون سلطنت سے ملتا، فرعون سکون میں ہوتا، لیکن وہ بے قرار رہا۔ اور اگر یہ سکون حسن و جمال سے ملتا تو ابو لہب بڑا ہی خوبصورت شعلے کی طرح وہ چمکتا تھا، اور اگر یہ سکون سرداری سے ملتا تو ابو جہل مکہ کا سردار تھا۔ اللہ نے ان تمام چیزوں میں نہیں رکھا، اللہ کا وعدہ ہے تقوی میں ہم نے سکون رکھا ہے۔ آج کا نادان یہ سمجھا کہ یہ چیز ملے گی تو سکون مل جائے گا۔ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ لذت اللہ کی یاد میں لذت ہے۔ اللہ کی یاد سے بڑھ کر لذت کسی چیز میں نہیں ہے۔ آج انسان کسی حسینہ کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک خیال بٹھا لیتا ہے کہ یہ کس قدر حسینہ ہے، خوبصورت ہے، اس کی تصاویر اپنے موبائل میں رکھتی، ایک دوسروں کو دکھا رہا ہے، اس کے حسن پہ فریفتہ ہے۔ او اللہ کے نادان بندے، تو نے اس کے حسن کو دیکھا، اس پہ فریفتہ ہوا، تو نے کبھی نہ سوچا اس کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ جس کے حسن پہ دیکھ کر، حالانکہ اس کا حسن تو عارضی، اب چند دن کے لیے بیماری آ جائے سارا حسن ختم ہو جائے گا۔ آج اگر اس پہ ٹائیفائڈ آ جائے، آج اگر دست کی بیماری لگ جائے، سارا حسن چلا جائے گا۔ حسن تو حوروں کے پاس ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو چلتی ہیں ان کے چلنے میں نخرے ہیں، اور ان کے ہڈی کے اندر سے گودا نظر آتا ہے، کہ جو صرف اپنا انگوٹھا دکھا دیں کائنات روشن ہو جائے، کھارے پانی میں تھوک دیں شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، دوپٹہ لہرا دیں کائنات معطر ہو جائے۔ حسن و جمال تو ان میں ہے۔ تو جس رب نے حوروں کو اتنا حسن دیا ہے، وہ بنانے والا خود کتنا حسین ہوگا۔ آج ہم بریانی کھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ذائقہ ہے، مٹھائی کھاتے ہیں کیا ذائقہ ہے، فلاں چیز میں کتنی مٹھاس، کتنی لذت۔ جب ان پیدا کی ہوئی چیزوں میں اتنی لذت ہے، اللہ کے نام میں کتنی لذت ہوگی، ان چیزوں کے بنانے والے کے تذکرے میں کتنی لذت ہوگی، لیکن ہم نے کبھی اسے یاد نہ کیا۔ آج ہم مور کے حسن کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کس قدر حسین ہے، لیکن کبھی خیال نہ آیا جس خدا نے پیدا کیا اس کا حسن و جمال کتنا ہوگا۔ آج یاقوت اور زمرد کو انگوٹھیوں میں، تاجوں میں سجاتے ہیں، یہ خوبصورت پتھر ہے، بنانے والا جو ہے وہ کس قدر خوبصورت ہوگا۔ آج انسان کی نگاہیں دائیں بائیں جاتی ہیں، کبھی اس پہ نہیں جاتی کہ میرے رب میں کتنا حسن۔ کہتے ہیں چاند سے تشبیہ ہوتی ہے کہ چاند نہایت خوبصورت، چاند کا بنانے والا کتنا خوبصورت۔
اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنتیوں کو جنت میں سب نعمتیں دے دے گا، تو فرمائے گا میں ایک نعمت تمہیں آج دوں گا۔ جنتی کہیں گے یا اللہ سب نعمتیں مل گئی، کون سی نعمت رہ گئی؟ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی کہیں گے وہ کون سی؟ اللہ سب کو جمع کرے گا اور اللہ جنت میں اپنا دیدار کروائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے جب رب العالمین کا دیدار ہوگا تو ایسا نور چھا جائے گا ہر انسان کے چہروں پہ، جسم پہ۔ جب یہ لوگ لوٹ کر آئیں گے تو بیویاں اپنے شوہروں کو نورانیت کی وجہ سے پہچان نہیں سکیں گے۔ تو جس ذات میں اتنا نور کہ جو دیکھے وہ نور سے منور ہو جائے، وہ ذات کس قدر منور ہوگی۔ لیکن ہم نے کبھی اس سے عشق نہ کیا، کبھی اس اللہ سے محبت نہ کی، اس لیے آج دل کا سکون نہیں مل رہا، بے چین ہے۔ کروڑ پتی لوگ ہیں، رات کو گولی کھا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا۔ تو میں نے 11ویں بات عرض کی کہ جو انسان تقوی پہ چلے گا اللہ اسے دل کا سکون عطا کرے گا۔ نمبر 12، جو انسان تقوی پہ چلے گا اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، مسند احمد کی روایت ہے عمر میں اضافہ نہیں ہوتا مگر نیک اعمال سے۔ جو نیکی پہ چلتا ہے عمر بڑھ جاتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی عمر میں زیادہ کام کر جاتا ہے۔ عمر تو 40 سال ہوتی ہے لیکن اتنے دین کے کام کر لیتا ہے کہ اگر دوسروں کی عمر 70-80 سال ہوتی، 100 سال ہوتی، وہ کام نہ کر سکتے جو وہ 40 سال کی عمر میں کر کے چلے گئے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ 1264 میں پیدا ہوئے، 1304 میں انتقال ہوا، 40 سال کی عمر میں 102 چھوٹی بڑی کتابیں لکھ کے چلے گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی 852 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ علامہ سخاوی نے ان کے حالات میں لکھا الجواہر والدرر فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر میں 327 کتابیں ایک آدمی نے تصنیف کی۔ ایک کتاب فتح الباری بخاری کی شرح 14 جلدوں میں موجود ہے، تہذیب و تہذیب 6 جلدوں میں، تقریب و تہذیب 2 جلدوں میں، لسان المیزان 6 جلدوں میں۔ لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں وہ اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے۔ آج ہمارے پاس اگر نوح علیہ السلام کی عمر ہو، ہم ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ نہیں سکتے جو وہ لکھ کر چلے گئے۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کی عمروں میں برکت ڈالی تھی۔ جو تقوی پہ چلے گا عمر میں برکت ہوگی، جو رب کو ناراض کر کے چلے گا اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، بیماریاں پریشانیاں لگ جائیں گی، مصیبتوں سے دوچار ہو جائے گا، اللہ اس پہ رزق تنگ کر دے گا۔ آج دیکھیں اللہ نے ہم پہ رزق تنگ کر دیا ہے۔ مالدار انسان ہوتا ہے، اتنی آمدنی اور اتنے اثاثے کہ اسے خود معلوم نہیں، کروڑوں روپے ہیں، 7 نسلیں کھائے تو ختم نہیں، لیکن اللہ نے اپنا رزق بند کر دیا۔ صبح کھائے گا صرف 2 بسکٹ 2 پاپے، رات کو کھائے گا 1 پاپا اور بسکٹ، 1 گلاس دودھ، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اس سے جو رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ رب پتھر تو نہیں برساتا، خنزیر اور بندر تو نہیں بناتا، یہ تو نبی آخر الزمان کی دعائیں تھیں، ورنہ تو ہم گناہ کرتے تو صبح خنزیر اور بندر ہوتے۔ اللہ پتھر برساتے تھا، زمین میں دھنسا دیتا۔ آج اللہ انسان کو اس طرح دیتا ہے، اپنا رزق بند کر دیتا ہے۔ ساری زندگی ایک کھانے سے زیادہ نہیں کھا سکتا، عمر بھر ایک ہی سالن کھانا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا۔ 2 پاپے کھا رہا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا، 1 گلاس دودھ پی رہا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ رب نے اپنی نعمتیں اس پہ بند کر دی۔ جو تقوی پہ چلے گا اللہ کائنات کی ساری نعمتیں اس کو کھلائے گا، اور جس کی زندگی میں گناہ آئے گا اللہ اپنی نعمتیں اس پہ بند کر دے گا۔ نادان سمجھتا ہے جادو ہو گیا، کسی نے سحر کر دیا، معدہ ہضم نہیں کرتا۔ آج میڈیکل اسٹور میں معدے کی دوائیاں سب سے زیادہ موجود ہیں، سب سے زیادہ دوائیاں معدے کی میڈیکل اسٹور میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معدوں نے کیوں کام چھوڑ دیا؟ نافرمانی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ جب گناہ کریں گے اعضاء کام نہیں کریں گے۔ آج آنکھوں کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، کانوں کی شنوائی کام چھوڑ رہی ہے، عمر گزرتی نہیں دانت گر جاتے ہیں، عمر گزرتی نہیں انسان کا کب نکل آتا ہے، چلتا ہے تو قدم لڑکھڑاتے ہیں، کوئی بات کرے تو سن نہیں سکتا، دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو چبا نہیں سکتا، نگلتا ہے تو معدہ ہضم نہیں کرتا۔ یہ سب رب کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سزا گناہ پر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
اللہ تقوی پر انعامات میں ایک انعام کیا دے گا؟ تو فرمایا ہم تمہاری عمر میں برکت کر دیں گے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اگر تم چاہو تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہاری زندگی میں برکت ہو، تم صلہ رحمی کو اختیار کرو، نیکی پہ چلو، ہم تمہاری مال زندگی میں برکت دے دیں گے۔ نمبر 12ویں چیز اللہ تعالیٰ انسان کو کیا دیتا ہے؟ اللہ انسان کے حافظے کو تیز کر دیتا ہے۔ جو تقوی پہ چلے گا اس کا حافظہ بڑا تیز ہوگا، اور جس کی زندگی میں گناہ ہوں گے اس کا حافظہ بیکار ہو جائے گا۔ اللہ نے حافظہ سب کو دیا ہے، اللہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو عقل دے کسی کو نہ دے، اللہ نے سب کو دی، لیکن ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے حافظے کو ہم نے ضائع کر دیا، اور جو تقوی پہ چلتا اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ جب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے، امام مالک نے دیکھا کہ بڑی ذہانت ہے کہ جو حدیث پڑھتا ہوں ان کو فوراً یاد ہو جاتی ہے، جو روایت سناتا ہوں یہ بچہ فوراً سنا دیتا ہے۔ انہوں نے جب ان کے یہ حافظے کو دیکھا، ان کی صلاحیت اور استعداد کو دیکھا، تو امام مالک نے قریب بلایا، کہا بیٹا ایک نصیحت کرتا ہوں، زندگی میں اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے دل کی تختی پہ لکھ دینا، اپنے دل کو گناہوں کی ظلمت سے آلودہ نہ کرنا۔ جو اللہ نے تجھے حافظہ دیا ہے اگر اس کو بچانا ہے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، ورنہ اللہ حافظے کی نعمت تم سے چھین لے گا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کو پھر اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا، گناہوں سے بچتے تھے، جو پڑھتے تھے یاد ہو جاتا تھا، کوئی روایت سنتے یاد ہو جاتا۔ موطا مالک کی حدیثیں ایک مجلس میں 36 روایتیں سنی، سب کی سب ان کو زبانی یاد ہو گئی، جو بات کانوں میں سے دماغ میں پڑتی وہ دماغ میں نقش ہو جاتی تھی۔ آج ہم نے رات کو کیا کھایا صبح یاد نہیں رہتا، 2 دن پہلے کس سے ملاقات کی کوئی پتہ نہیں، گھر میں کوئی چیز رکھ لیں پورا گھر چھان مارتے ہیں وہ چیز ملتی نہیں، اللہ نے حافظے کی نعمت چھین لی۔ گناہ ہوں گے حافظہ نہیں ملے گا۔ محدثین کا حافظہ ایسا تیز ہوتا تھا، 6 لاکھ حدیثیں ایک آدمی کو یاد تھی۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب و تہذیب میں ہے، فرماتے تھے کہ میں نے 50 سال پہلے جو حدیثیں اپنے پاس لکھی ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کس صفحے میں کس سطر میں کون سی حدیث لکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے دنیا میں 6 لاکھ حدیثیں اور اس نوجوان کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 لاکھ صحیح حدیثوں کے 1 لاکھ صحیح اور غیر صحیح کے حافظ تھے۔ امام ابو داؤد 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ امام احمد ابن حنبل 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ 6 لاکھ راویوں کے حالات یاد تھے، یہاں تک کہ ان کے شاگرد تاج الدین سبکی لکھتے ہیں کہ اگر امام ذہبی کو لو اقیم علی اقمۃ، اس کو ایک ٹیلے پر کھڑا کرو، 6 لاکھ راویوں کو سامنے کھڑا کرو، لعرف کل منہم باسمائہم واسماء آبائہم، ہر راوی کا نام بتائے گا اور اس کے باپ دادا کا نام اور نسب سب بتائے گا۔ رجال کا جتنا کام آج ہم تک پہنچا ہے، حضور کی روایتوں کی سند میں جتنے راوی ہوتے ہیں اس راوی کا نام، اس کے باپ کا نام، دادا کا نام اور اس کی کنیت، اس کا لقب، اس کے اساتذہ، اس کے تلامذہ، اس کے بارے میں اہل علم کی آراء، اس کی زندگی کے واقعات، اس کی لکھی ہوئی کتابیں، تمام چیزیں ان کو زبانی یاد تھیں۔ اللہ یہ تمام چیزیں دیتا ہے تقوی پر۔ جو گناہ سے بچے گا اللہ حافظہ دے گا، اور جو گناہ سے نہیں بچے گا، خصوصاً بدنظری سے نہیں بچے گا، اللہ کی قسم حافظہ نہیں ملے گا۔ یہ حافظہ بادام کھانے سے نہیں، آپ بادام کلو نہیں 10 کلو کھا لو، بادام اثر نہیں کرے گا جب تک گناہ سے نہیں بچتا، یہ دودھ اثر نہیں کرے گا جب تک ظلمت سے نہیں بچتا۔ امام شافعی اپنے استاد امام وکی کے پاس گئے کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا کرے، کوئی ایک بات بتائیے۔ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے اپنے استاد سے کہا مجھے نصیحت کرو، انہوں نے فرمایا بیٹا گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم نور ہے اور اللہ گناہگار آدمی کو نور نہیں عطا کرتا۔ یہ وحی کا علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے، نور کے ساتھ ظلمت کبھی جمع نہیں ہوتی، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوگا اندھیرا بھی ہو روشنی بھی ہو، یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی، دن اور رات جمع ہو جائیں
طاق اور جفت جمع ہو جائیں، مرد اور عورت جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. تو گناہ اور وحی کا علم جمع ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس کا دماغ دنیا میں تو چلے گا، وہ ٹھیکیدار ہے، دنیا کے کام تو کرے گا، حساب کتاب میں تو دماغ چلے گا، پیسہ گننے میں تو بہت تیز ہوگا، حساب کتاب کرے گا. لیکن اس سے کہہ دو اپنے نبی کے ارشادات تو سنا، ذرا قرآن کی چند آیات تو پڑھ کے بتا، صحابہ کے اقوال تو بتا، عشرہ مبشرہ کے نام تو بتا دے، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے احوال بتا دے، حضور کی گھر والیوں کے نام بتا دے، حضور کے چچا کتنے تھے، پھوپھیاں کتنی تھی، اولاد کتنی تھی، اسے کچھ نہیں پتا. اللہ وحی کا علم نہیں دے گا. جب گناہ آئیں گے تو ایک نقصان میں نے عرض کیا، 13واں اللہ تعالی حافظے کی نعمت لے گا. نمبر 14، جب انسان تقوی پہ چلے گا اللہ 14واں انعام دے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو معاشرے میں عزت دیں گے. جو تقوی پہ چلے گا اللہ معاشرے میں عزت دیں گے. سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں ہے کہ ساری عزت تو ہمارے پاس ہے، اے نادان تو عزت کو کہاں تلاش کر رہا ہے. انسان سمجھا کہ عزت لباس میں ہے، اس نے اچھا لباس پہنا، اچھا مکان، اچھی گاڑی اپنائی. قرآن کہتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سب کی سب عزت تیرے رب کے پاس ہے، اور تیرا رب جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. عزت اسباب میں نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے. جب اللہ عزت دینے آتا ہے تو دیکھیں بلال حبشی کو حبشہ سے لایا اور اتنی عزت دے دی کہ حضور فرماتے میں نے اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے. اور جب ذلیل کرنے پہ آیا تو ابو لہب جو حضور کا چچا ہے، قرآن میں آگے تبت یدا ابی لہب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جب عزت دینے پہ آیا تو یوسف کو کنویں سے نکالا، مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا. اور جب ذلیل کرنے پہ آیا تو نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ساتھ جو اس کے سر میں گھسا، ہر آنے والا جوتی نکال کر نمرود کے سر پہ مارتا تھا. تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اللہ فرماتا ہے جو تقوی پہ چلے گا ہم اس کو عزت عطا فرمائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عزت والا انسان کون ہے؟ فرمایا اتقاہم، جو تم میں سب سے بڑا متقی ہوگا وہ سب سے بڑا عزت والا ہوگا. حضور نے یہ نہیں کہا جس کے پاس عہدہ بڑا ہوگا وہ عزت والا ہوگا، جس کی گاڑی بڑی ہوگی، جس کی بلڈنگ بڑی ہوگی، جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی. نہیں، کہا عزت والا وہ ہوگا اتقاہم، جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا. نمبر 15، جب انسان تقوی پہ چلے گا تو اللہ کیا دے گا؟ 15واں انعام اللہ یہ دے گا کہ اللہ شرم و حیا کی نعمت عطا کرے گا. جو تقوی پہ چلے گا اس میں حیا ہوگی، اور جو گناہ پہ چلے گا اللہ حیا کی نعمت چھین لے گا. اس میں حیا نہیں ہوگی، بے غیرتی ہوگی. ساری رات وہ برہنہ فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دے گا. وہ نادان سمجھے گا مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. اللہ نے تجھ سے حیا کی نعمت چھین لی ہے. سب سے زیادہ حیا اللہ کی ذات میں ہے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا والے تھے کہ باقرہ عورتوں میں اتنی حیا نہیں ہوتی جتنا پیغمبر میں حیا تھی. اس لیے جو جتنا دین پہ چلے گا اتنی حیا والا ہوگا، اور جو جتنا دین اور تقوی سے ہٹے گا وہ اتنی بے حیائی کی زندگی گزارے گا. آج وہ دیکھ لے اپنے موبائل کو، اگر اس کے موبائل میں ایسی چیزیں موجود ہیں، اس کی زندگی ایسی چیزوں میں گزر رہی ہے، تو سمجھنا چاہیے اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ راضی ہوگا حیا دے گا، ناراض ہوگا آنکھوں سے حیا کی نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے گا. نمبر